ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین اکرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ اگر ان کے والدین شرک کی ان کو مجبور کریں شرک کے لیے کہ وہ شرک کریں تو ایسی صورت میں ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کریں گے. پچھلے خطبہ میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی شکر گزاری کا حکم دیا، ساتھ ساتھ وہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولی والدیک، کہ اپنے والدین کی بھی شکر گزاری کرو. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر تمہارے والدین تم پر اس بات کا زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو، میری نافرمانی کرو جس کا تمہیں علم نہیں، تو ایسی صورت میں فلا تطعہما، تم اپنے والدین کی اطاعت مت کرو. والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اس کا معنی ہرگز نہیں ہے کہ وہ جو کچھ کہہ دیں، جائز ناجائز، حرام حلال، سب آپ تسلیم کریں، بلکہ ان کی انہی باتوں کو تسلیم کیا جائے گا، انہی چیزوں میں ان کی اطاعت کی جائے گی
جس کا حکم شریعت مطہرہ نے ہم کو اور آپ کو دیا ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ دونوں والدین تجھے ایسی باتوں کا حکم دے کہ جس سے میرے ساتھ شرک آتا ہو، جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کی اطاعت مت کر۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ہاں وہ تمہارے والدین ہیں، وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلم، نافرمان ہو کہ وہ فرما بردار، جہاں تک مسئلہ ہے دنیاوی امور میں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا، اس کا تم برابر خیال کرو گے، لیکن ان کی اطاعت اللہ اور رسول کی نافرمانی میں ہرگز نہیں کرو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ انما الطاعت بالمعروف، اطاعت کسی کی معروف کاموں میں کی جائے گی، کوئی بھی ہو، ہمارا امیر ہونے دیجئے، ہمارا بڑا ہونے دیجئے، ہمارے والدین ہو، شوہر ہو، بیوی ہو، خاندان کا اور کوئی بڑا ہو، کوئی بہت بڑا عالم دین ہو، اگر اس کی بات قرآن و سنت کے خلاف ہے، اللہ اور رسول کی مخالفت میں ہے، تو ہم اس کی اطاعت کے پابند نہیں۔ اس کی اطاعت کب تک ہے؟ جب تک وہ اللہ اور رسول کی تعلیمات کے مطابق آپ کو حکم دے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کا راستہ اپناؤ جو لوگ میری طرف رجوع کرتے ہیں، ان کے راستے پر رہو، یعنی نیک وکار لوگوں کا جو راستہ ہے اس راستے پر رہو۔ والدین نافرمان ہیں تو بھی ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کے ساتھ بدتمیزی مت کرو، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو اور نیک بن کر ان کے ساتھ برتاؤ کرو۔ ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر یہ بھی جان لو کہ ایک دن تم سب کی واپسی میری طرف ہے اور میں تمہیں خبر دوں گا جو کچھ تم عمل کرتے تھے۔ تمہارے دل میں اپنے والدین کے تئیں کتنا جذبہ تھا اور کتنا حسن و سلوک اور برتاؤ ان کے ساتھ تم کرتے تھے، اور انہوں نے جو نافرمانی کی باتیں کی ہیں تو اس تعلق سے تمہارے دل میں کیا باتیں تھیں، یہ سب اللہ تعالی جانتا ہے۔ بہت سے لوگ والدین کو بدنام کرنے کے لیے، ان کو ادھر ادھر کرنے کے لیے طرح طرح کے نت نئے نئے بہانے تلاش کر لیتے ہیں، وہ ایسے کرتے ہیں، وہ ایسے کرتے ہیں، وہ داڑھی نہیں رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، وہ داڑھی نہیں رکھتے ہیں، آپ کا کام ان کو کہنا تھا، وہ نہیں رکھتے ہیں، ان کا حکم اللہ کے پاس ہے۔ آپ اس کی وجہ سے اپنے والد کو جو ہے بازو نہیں کر سکتے۔ بنیادی جو باتیں اسلام کی، جن کا تعلق حرام و حلال تک پہنچتا ہے، وہاں یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ باتیں جو مستحبات میں سے ہیں، جائز ہیں، اگر اس میں کوئی کسی سے کوتاہی ہو رہی ہے تو اس میں ضد نہیں کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کے والدین یہ کہیں کہ آپ مسجد جاؤ اور فرض پڑھ کے چلے آیا کرو گھر کو جلدی سے، آپ کہتے نہیں تو میں سنت تو پڑھوں گا، وہاں جا کے سنت پڑھ کے آؤں گا میں، تو ایسے میں آپ اپنے والد کی اطاعت کریں گے۔ فرض کے لیے اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، فرض پڑھیے، سیدھے جا کر گھر پہ سنت پڑھیے۔ ایسے اور بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں۔ تو یہ چیز یاد رکھیے، دنیا میں تو کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتے۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ حضرت لقمان کے بارے میں باتیں جو بیان ہو رہی تھیں، اس میں یہ چیز 2 آیتیں جملہ معترضہ کے طور پر آ گئی، اہل علم کہتے ہیں، آیت نمبر 14 اور 15، جس میں والدین کا ذکر آیا۔ حضرت لقمان نے اپنے بچے کو توحید سکھلائی اور شرک سے کہا کہ شرک ظلم عظیم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بیچ میں والدین کے حقوق کا ذکر کر دیا۔ کیوں؟ حضرت لقمان خود والد تھے، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، خود اپنے حقوق کے بارے میں گفتگو نہیں کر سکتے تھے، تو کہاں تک والدین کی
اطاعت کی جائے گی، ان کا حکم مانا جائے گا، اور کہاں ان کا حکم نہیں مانا جائے گا، اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی ملتا ہے، اور واقعہ ایک صحابی کا ہے۔ وہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ دراصل میرے بارے میں نازل ہوئی۔ ان کا نام حضرت سعد ہے۔ جب وہ ایمان قبول کر لیے تو ایمان قبول کرنے کے بعد سعد بن مالک کی والدہ جو ہے ناراض ہو گئی۔ حالانکہ سعد بن مالک اپنے والدہ کے بہت ہی زیادہ فرما بردار تھے، اپنی والدہ کو چھوڑتے نہیں تھے، ہمیشہ ان کی خدمت کرتے تھے۔ اب اسلام قبول کر لیے تو ان کی والدہ نے اپنے بچے کو چاہا کہ اسلام سے ان کو پھیر دیں۔ کہنے لگی اے سعد، اگر تم اسلام نہیں چھوڑتے ہو یا غلط راستے پر جو چلے گئے ہو اس کو ترک نہیں کرتے ہو تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی، اور اس طرح میں اپنے آپ کو اذیت میں ڈالوں گی، اور لوگ اس طرح سے تمہیں تانا دیں گے، اسی حال میں مر جاؤں گی کہ سعد نے اپنی والدہ کو مار لیا۔ ان کا اپنا ایک خیال تھا کہ اس طرح میں اپنے بچے کو دین سے پھیر دوں گی، لیکن جو اسلام قبول کرتا تھا، وہ اللہ اور رسول پر ایمان لاتا تھا، وہ اس قدر مضبوط ہوتا تھا کہ وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ اس کے اندر ان لوگوں کے لیے درس ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ والدین کی ہر جائز ناجائز، حرام و حلال کے ہم پابند ہیں کیونکہ والدین ہیں، ان کی ہر بات مانیں گے، ایسا نہیں۔ حضرت سعد بن مالک ہیں، کئی دنوں تک ان کی ماں اس طرح کے ہتھ کنڈے اپنائی، لیکن حضرت سعد بن مالک پر کوئی اثر نہ پڑا۔ ایک دن گئے، آ رہے تھے تو سوچی ان کی والدہ کہ شاید میرا بیٹا اب میری طرف متوجہ ہوا ہے، میری بات مان لے گا۔ گئے اور والدہ سے کہنے لگے امی جان کھانا کھاؤ، پانی پیو، کیوں اس طرح تکلیف میں اپنے آپ کو ڈالتی؟ لیکن ماں نے اعتراض کیا تو کہنے لگے اے امی جان، آپ کے اندر ایک جان ہے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کے اندر 100 جان ڈال دے اور میرے سامنے تڑپ تڑپ کر وہ 100 جان آپ کی نکل جائیں تو بھی آپ کا بیٹا سعد اسلام سے پھرنے والا نہیں، کھاؤ چاہے پیو چاہے جو کرو۔ جب ماں نے دیکھا بچے کا یہ ایمان تو پلٹ گئی، جا کر اپنے گھر میں کھانا پینا کرنے لگی، اور حضرت سعد اپنے ایمان پر ڈٹے رہے۔ تو یاد رکھیں دنیا کے اندر کوئی ایسی ہستی نہیں جو اللہ رسول کی نافرمانی کی طرف آپ کو بلائے تو آپ اس کی بات کو تسلیم کریں۔ بات وہیں تک، انما الطاعۃ بالمعروف، اطاعت صرف معروف کاموں میں کی جائے گی۔ آپ مجبور ہیں، مجبور کر کے آپ کو کوئی کام کرایا جا رہا ہے تو اس کا ایک الگ حکم ہے۔ اگر آپ مجبور نہیں ہیں تو آپ پابند نہیں ہیں کسی کے سامنے سر ٹیک دیں کہ جناب یہ تو میرے ماں باپ ہیں، یہ تو بڑے ہیں، ان کی بات تو ماننی پڑے گی، اور اللہ رسول کی مخالفت ہو رہی ہو، ہرگز نہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی، آگے کی نصیحتیں کیا ہیں۔ حضرت لقمان کہتے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے پیارے بیٹے، بے شک اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین کے اندر کہیں بھی ہو، تو اللہ اسے نکال لائے گا، بلا شبہ اللہ نہایت باریک بین اور بہت باخبر ہے۔ یہ اپنے بیٹے کو حضرت لقمان نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹے، اس کا معنی کیا ہے کہ تم جو بھی نیکی اور برائی کرو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ موجود ہے، اور کل قیامت کے دن اس کی سزا یا جزا تمہیں ملنے والی۔ قرآن میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر نیکی اور برائی انسان دیکھے گا، اور یہ عقیدہ بچوں کے ذہنوں میں پیدا کرنا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہیں بیابان میں ایک چٹان ہے جس کے اندر کوئی دروازہ نہیں،
اس میں بھی کوئی چیز اگر نیکی بھلائی کی ہے، انسان بیٹھ کے کر رہا ہے تو اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ آسمانوں، ساتوں آسمان میں جہاں کہیں، زمین میں جہاں کہیں کوئی نیکی اور برائی کی جائے گی، اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ یاتی بھی اللہ، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو لا کر حاضر کر دے گا بندے کے سامنے اور کہے گا دیکھ لے یہ تیرا عمل ہے۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس چیز کا عقیدہ رکھیں اور یہی عقیدہ اپنے بچوں کو بھی سکھلائیں کہ بیٹے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں، وہ برابر جانتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں اور برائیوں کو تمہارے سامنے رکھے گا، میزان قائم کیا جائے گا اور وہاں پر تمہارے حسنات اور سیئات تولے جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں چھوٹے سے بچے کے ذہن میں ڈالنی چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ آگے حضرت لقمان نے اپنے بچے کو جو نصیحت کی اس میں یہ تھی، یا بنی اقم الصلاۃ، اے پیارے بیٹے نماز قائم کر۔ معنی یہ ہے کہ پابندی سے نماز با جماعت ادا کی جائے، اچھی طرح وضو کیا جائے، نماز کے لیے جتنے بھی سنن و مستحبات ہیں سب کا خیال کیا جائے۔ یا اقم الصلاۃ جس کے معنی نماز قائم کرو، با جماعت نماز ادا کرو۔ تنہا ہمیشہ نماز پڑھ لینا اچھی بات نہیں ہے، کبھی ہو سکتا ہے مجبوری ہو۔ کہا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور اے پیارے بیٹے تم معروف کاموں کا حکم دو اور بری باتوں سے منع کرو۔ اور یہ کام جو کرے گا اس کے پاس علم ہونا ضروری ہے، بغیر علم کے وہ نہیں جانتا معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم علم حاصل کریں اور اس کے ذریعے سے اس پر عمل کریں اور پھر اس کی تبلیغ کریں، برائی کو روکیں، بھلائی کا حکم دیں۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، حضرت لقمان نے بچے سے یہ بھی کہا اور جو تجھے تکلیف پہنچے اس پر تو صبر کر۔ اہل علم نے یہاں نشاندہی کی ہے کہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ جو بھی انجام دے گا، دعوت و تبلیغ کا کام کرے گا، اس کی مخالفت کی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ صاحب یہ غلط ہے اس کو چھوڑ دو، یہ صحیح ہے اس پر عمل کرو، تو وہاں پر کوئی آپ کے خلاف نہ ہو، آپ کی مخالفت نہ کرے، آپ کو ٹینشن نہ دے، ضرور ہوگا ایسا۔ تو کیا کرنا ہے؟ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، ایسے وقت میں جو کچھ تکلیف سامنے والوں سے پہنچے اس پر صبر کریں۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، حضرت لقمان نے کہا پیارے بیٹے یقین جان لے کہ یہ کام جو ہے بہت ہمت والوں کا کام ہے، سب کے بس کی بات نہیں۔ خود سے عبادت کر لینا، تسبیح باجنا، سجدے، رات دن تہجد پڑھنا، یہ سب کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اپنا عمل ہے آپ کیجئے، رات کو بیدار ہوئیے، دن بھر قرآن پڑھے، سب کچھ کریں، لیکن یہ بہت بڑا کام ہے کہ آپ سامنے والے کو بتائیں کہ جناب یہ کام غلط ہے، ایسا نہیں، ایسا کیجئے، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے علم، عمل، صبر، یہ تمام چیزیں ہونی بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوگی نا، تب تک آپ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام نہیں دے سکتے۔ اسی لیے اہل علم نے کہا ہے دعوت و تبلیغ کے لیے یہ چار چیزیں بنیادی ہیں، پہلے علم ہو، پھر عمل ہو، پھر دعوت ہو، اور اس پر پہنچنے والی تکالیف پر صبر ہو۔ تو حضرت لقمان نے یہ بات بیان کی، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، دعوت و تبلیغ کا کام کر، امر کا حکم دے، برائی سے منع کر، اور اس پر جو تکلیفیں آئیں اس پر صبر کر۔ معنی یہ ہے کہ تکلیفوں پر الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ ہم نہیں چھوڑیں گے، یہ کام ہم کرتے رہیں گے، ان تکالیف پر صبر کریں گے۔ ان ذالک من عزم الامور، اور یہ کام بڑے ہمتی لوگوں کا کام ہے، جن کے پاس ہمت ہے نا وہ یہ کام کر سکتے ہیں، یہ بزدلوں کا کام نہیں ہے، چھوٹے موٹے لوگوں کا کام نہیں، یہ انبیاء کا مشن ہے۔ اس پر جانیں چلی جاتی ہیں، اس پہ اپنے اموال گنوانے پڑتے ہیں، اس پر عزتیں داؤں پر لگ جاتی ہیں، لیکن سب کچھ کھیل کر، سب پر کھیل کر آپ کو اللہ رسول کو مقدم کرنا ہے اور یہ کام انجام دینا ہے۔
اور پھر حضرت لقمان نے اپنے بچے کو یہ بھی نصیحت کی، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے پیارے بیٹے تو لوگوں سے بے رخی نہ کر، ان سے منہ پھلا کر مت بیٹھ۔ ناراضگی ہو جاتی ہے، آدمی کسی کو دیکھا یوں منہ کر لیتا ہے، منہ پھلا لیتا ہے، کہا یہ کام مت کر، لوگ ناراض ہوں گے خوش ہوں گے، منہ نہ پھلا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کے مت چل۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، تکبر انسان میں آ گیا، 4 پیسے کے آگے۔ ابھی کل تک جو ہے پیدل پا پیادہ گھومتے تھے، سائیکل مار لے کے چلتے تھے، آج کیا ہے موٹر گاڑی آ گئی، گھر بار ہو گئے۔ اب ان کا حال کیا ہے، وہ دوستوں یاروں سے چھوٹوں سے جو ہے آنکھیں ملانے کو تیار نہیں، اکڑ کے چل رہے ہیں یوں، آس پاس کون ہے ان کو دیکھتے نہیں۔ تعلیم دے رہے ہیں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو، بیٹے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے پاس سے اپنا چہرہ مت پھیر، اپنا رخ مت پھیر۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور تو اکڑ کر مت چل زمین میں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، بے شک اللہ ہر مغرور ڈینگے مارنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ غرور ہے، یہ تکبر ہے کہ زمین میں آپ تیزی تیزی سے چل رہے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر اس بات کا ذکر کیا کہ زمین میں اس طرح اکڑ کر چلنے سے اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے۔ اگر کوئی زور زور سے پاؤں مار کے اکڑ کے چلے گا تو زمین میں شگاف پڑ جائے گا؟ نہیں۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ تم اکڑنے سے وہ پہاڑ کی چوٹی کے برابر ہو جاؤ گے، جو ہو سو وہی رہو گے تم، جتنی تمہاری ہائٹ ہے نا اتنا ہی رہو گے، اتنا پاورفل نہیں ہوگے کہ تمہارے اکڑنے سے زمین پھٹ جائے گی اور تم پہاڑ کے برابر ہو جاؤ گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ تو ایک انسان کو چاہیے اپنی چال ڈھال میں بھی درمیانہ روی اختیار کرے، اس کے چال ڈھال سے غرور اور تکبر نہ ظاہر ہو۔ اللہ نے جیسے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جو رحمان کے بندے ہیں زمین پر بڑے نرمی سے چلتے، درمیانہ روی، نہ بہت زیادہ اکڑ کر چلیں نہ بالکل ایک دم ڈھیلے ہو جائیں مریض کی طرح چلیں۔ حضرت عمر فاروق نے کسی کو دیکھا بڑے چیونٹی چال چلا، ایک درہ لگایا گا سیدھے چل، تو اتنا بھی تقوی نہ اختیار کریں کہ ایک دم چیونٹی کی چال چلے، کوئی چیونٹی نہ دب جائے میرے پاؤں سے، اور نہ اتنا اکڑ کر، درمیانہ راستہ اختیار کریں۔ اور لوگ تو ہیں کچھ نہ کچھ آپ کے تعلق سے کہیں گے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، لا علم لوگ کچھ آپ سے مخاطب ہوں السلام علیکم کہیں، اپنا راستہ لیں، ختم، الجھے مت ان سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهُكَ، اور تم اپنے بھائی کے ساتھ نرمی کرو، تکبر مت کرو۔ اور نرمی میں کیا ہے، اگر تم مسکرا کر اس سے بات بھی کر سکتے ہو تو کر لو، منہ مت پھلاؤ۔ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ، اللہ کے رسول نے خبردار تم اپنے تہبند کو، پاجامے پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے مت کرو، فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ، کیونکہ یہی دراصل گھمنڈ کا سبب ہے، یہی تکبر کی نشانی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں میرے اندر تکبر نہیں ہے، اللہ کے رسول نے کہا اگر وہ ٹکنے کے نیچے ہے نا تمہارے اندر تکبر ہے، تم کہہ رہے تکبر نہیں ہے، اللہ کے رسول کی بات سچ ہے۔ کیوں نہیں تکبر؟ آپ کو پتا ہے کپڑا ٹکنے سے اوپر ہونا چاہیے، درزی کے پاس جا کر جب آپ اس کو بڑھا رہے تھے تکبر نہیں تو کیوں بڑھائے آپ؟ جانتے ہوئے کہ شریعت کہتی ہے ٹکنے سے اوپر رکھو، وہاں پر آپ نے کیوں اس کو بڑا کیا؟
تکبر ہی ہے نا آپ کے اندر، اللہ رسول کی نافرمانی کا ہی جذبہ ہے، تبھی بڑھا رہے، بعد میں اس کو ایٹ رہے ہیں، لپیٹ رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اطاعت کا جذبہ ہے تو ڈرزی کو نا ٹکنے سے اوپر بناؤ بھائی۔ اللہ کے رسول نے کہا فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ، یہ تکبر ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ، اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، وہی اوپر بات آئی کہ اللہ تعالیٰ ایسے فخر کرنے والے اور ڈھیے مارنے والے، تکبر کرنے والے، ان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے۔ یہ کتنی پیاری پیاری باتیں ہیں، نصیحتیں ہیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی گفتگو کو قرآن میں جگہ دے دی۔ ہم اپنے بچوں کو ایسے بے یار و مددگار چھوڑ دیتے، چاہے جو کریں، پڑوس کے بچوں کو مار رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، کتابیں پھاڑ رہے ہیں، یہ وہ جو کر رہے ہیں، ہم بچوں کو تعلیم نہیں دیں۔ ہمارے بچے کوئی بات، بچے ہیں، جانے دی، بچے ہیں، نہیں ہمارا بچہ ایسی غلطی نہیں کرتا۔ آپ کو پتا ہے یہ سب تعلیمات کیا ہیں؟ بچوں کو تعلیم دے، بیٹے ایسا نہیں کرتے، ایسا کرتے، یہ نہیں، یہ کرتے، وہ۔ اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو آگے چل کر پڑوسی تو اپنی جگہ رہے گا، سر یہ آپ کا پھوڑیں گے۔ جیسے تعلیم آپ نے بچے میں دی ہے نا، بڑھاپے میں آپ کے لیے یہ وبال جان بن جائیں گے۔ اس لیے بچپن سے ان کو تعلیم دیجیے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، یہ بیٹے صحیح ہے، غلط ہے۔ آہستہ آہستہ جیسے زندگی گزر رہی ہے ویسے ویسے ان کو سمجھائیں، دائیں ایسے کھاؤ، نہیں بیٹا گالی نہیں دینا چاہیے، جاؤ ان کو سلام کرو، جاؤ ان سے ملو، کچھ غلطی ہو گئی جاؤ معافی مانگو، اس طرح کی تعلیم دے۔ بچے ہچکاتے ہیں کیوں معافی مانگنا، لیکن آج جو تعلیم آپ اپنی غلطی پر معافی مانگنے کی بچے کو دے دیے، وہ ساری زندگی اس کے کام آئے گی کہ ہم کام ہی ایسا کیوں کرنا کہ دوسروں کے سامنے معافی تلافی کرنا پڑے، یا غلطی ہو گئی تو معافی کر لینے میں کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا انسان۔ یہ تعلیمات ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو اور آپ کو دی۔ پھر حضرت لقمان نے آگے فرمایا اے بیٹے وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، تو اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، وہی بات جو پیچھے آئی، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، چل رہے ہیں تو اکڑے مت، سمجھایا گیا نا، ایسا مت چلو، تو کیسے چلنا؟ درمیانہ رہو، نہ بہت بھاگنا ہے نہ بالکل ایک دم، آہستہ درمیان میں چلو۔ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اور اپنے آواز کو پست رکھو۔ یہ ایک بہت بڑی تعلیم ہے۔ بہت زیادہ چیخنا چلانا یہ بری بات ہے۔ آپ کو آواز اللہ نے جو دی ہے، اس آواز کے درمیانے سینٹر کی جو پوزیشن ہے اس کو اختیار کر لیں، اور یہ ہمیشہ ہر جگہ ہونی۔ کوئی چیز آپ بجا رہے ہیں، جیسے اذان ہوتی ہے، مجھ کو نہیں سنائی دے رہا، مجھ کو نہیں سنائی دے رہا، مجھ کو روز شکایت۔ بھائی کتنا لگائیں گے؟ آپ کتنے ہیں؟ آپ اس ایریا کے اندر 100 کی تعداد میں بھی نہیں ہیں، اور آپ مائک کی آواز ہزاروں کے کانوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اس طرح سے شور لگا کر پہنچانا اسلام کا حکم نہیں ہے، یاد رکھیں اس کو۔ آپ کا جذبہ ہے اذان اذان وہ الگ، آپ کا جذبہ کب کام کرتا؟ جب فجر کی اذان ہوئی ہے تو کتنے آئے یہاں پر؟ اغیار کی طرف سے سوال ہے، آپ اذان میں اتنا بڑا لاؤڈ اسپیکر بجاتے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں آواز پہنچاتے ہیں، آتے کتنے ہیں آپ کی مسجد میں پڑھنے کے لیے؟ تو پھر جو کچھ گائیڈ لائن حکومت کی طرف سے دی گئی اس پہ رکھو۔ کسی کو اعتراض ہے، اعتراض کرنے دو، اس کو ہزاروں اعتراض ہے آپ سے۔ دوسروں کے بھی سکون، دوسروں کے بھی اطمینان، دوسروں کے مریضوں کا، ان سب کا خیال کرنا ہمارا دین اسلام پہنچاتا ہے۔ نہیں بس اذان کی آواز بڑی رہنا، بڑے بڑے پونگے لگا کر، بڑی بڑی مشینیں لگا کر چیخنا چلانا بالکل غلط ہے۔ ایک سیٹ کرو، یہ بھی اسی میں ہے وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھو۔ پست کا معنی یہ نہیں کہ ایسا نہ ہو کوئی سن نہ سکے، ایسا نہ ہو کہ لوگ بیزار ہو جائیں، وہی درمیانہ روی۔ اور پھر سمجھایا گیا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یاد رکھو آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ گدھوں کی آواز دروازے پہ آ کر ڈھینچو ڈھینچو کرنے لگ جائے تو پریشان ہو جاتا ہے انسان، بھگاؤ اس کو۔
تو میرے دوستو یہ تعلیمات قرآن کی ہیں. حضرت لقمان اپنے بچے کو بتا رہے ہیں. سوچئے اتنی بڑی باتیں. کوئی اختلاف ہو ایک دائرے میں بات چیت کرنی چاہیے. ہر چیز، کوئی چیز آپ بجا رہے ہیں، کوئی چیز لگا، اولا تو گانے بجانے، قوالی سوالی، یہ سب غلط چیزیں ہیں، ان کو ترک کرو. قرآن بھی آپ سن رہے ہیں تو یہ مرضی نہیں کہ جتنا چاہے وائلوم ایڈ دیں، آپ اتنا رکھے جس سے آپ سن لے رہے ہیں، بس ختم ہوگی بات. دوسروں کو تکلیف مت دیں. کسی کا موڈ نہیں ہے قرآن مجید سننے کا فی الوقت، وہ سونا چاہ رہا ہے، یا اس کے گھر میں اور کوئی پروگرام ہے، یا کوئی گفتگو وہ کہیں کر رہا ہے، اس کا خیال کرنا ضروری. اسی میں آج کے موبائل اور ان کا جو ٹون وغیرہ ہم لگاتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں، ان کا خیال کرنا ضروری. آپ نماز پڑھنے آ رہے ہیں، موبائل بند کر لیجیے. ایسے ایسے گانوں کی ٹون لگا دیتے ہیں، یہ چیزیں غلط ہیں. اس میں ایسی سہولتیں ہیں نا، وائبریٹ کر لیجئے، سائلنس کر لیجئے. چلو کبھی بھول چوک ہو جاتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. تو اس کا خیال کرنا بہت ضروری ہے. یہ ساری تعلیمات اسی میں ہے. وَغُضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اللہ کے نزدیک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. تو عزیز ساتھیو، بہت ساری باتیں ہیں جو اس سلسلے میں کہی جا سکتی ہیں، لیکن اتنا وقت نہیں رہتا کہ ہم تفصیل سے آپ کے سامنے باتیں کریں. تو جو بھی گفتگو کی گئی، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ پہلے اپنے آپ پر اس کو عمل میں لائیں، کوشش کریں، اور بالخصوص اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیں. جو کمیاں ہمارے اندر ہیں، اپنے بچوں میں وہ کمی نہ آنے پائے کوشش کریں، اور جو خوبیاں ہمارے اندر ہیں ہمارے بچوں میں بھی آنی چاہیے، اس کی کوشش کریں. اللہ اور رسول کی تعلیمات دیں، ان کو نظر انداز مت کریں. یہ چھوٹی پود ہے، چھوٹا سا پودا ہے، جیسے آپ ان کی نگرانی کریں گے، جیسے ان کو پانی دیں گے، ویسے ہی ابھریں گے، آگے بڑھیں گے، اور قوم ملت کے لیے فائدہ پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو جو باتیں بیان کی گئیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس سلسلے میں جو کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، کہ یقیناً وہی معاف کرنے والا ہے. مولا کریم ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے. جہاں کہیں مسلمان رہتے بستے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو سکون دے، اور ان سے اللہ تعالیٰ فتنوں و فساد کو دور فرمائے. اللہ ان کی مدد فرمائے، ان کے خون مال اور آبرو کی حفاظت فرمائے. مولا کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، کہ یقیناً وہی قبول کرنے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.